اب ہماری پولیس کا بھی ڈنگ کافی حد تک نکل چکا ہے. ہاں میں بتاؤں, ہمارا تو چونکہ اب بڑے عرصے سے انٹریکشن ہے نا, تو میرا تو بڑا اچھا تجربہ رہا ہے اس حوالے سے. کافی حد تک اب پڑھے لکھے نوجوان بچے آ رہے ہیں, اور وہ ان ٹریننگ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے. پہلے بھی ہوتی تھی لیکن وہ اس ماحول میں آگے خراب ہو جاتے تھے, لیکن اب کافی بہتری آ رہی ہے. جب سے ڈاکٹر عثمان صاحب آئے ہیں انہوں نے تو وہ سارے کا سارا ایک سلسلہ, ایک پڑھا لکھا بندہ آیا, کافی بہتری وہ لے کے آئے, لیکن ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے. لیکن یہ حضرت عمر کا ویژن دیکھیں کہ فوجی کوئی پولیس کی ڈیوٹی نہیں کرے گا, کیونکہ پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو گفتگو کر کے اگلے بندے کو قائل کر سکے, یہ نہیں کہ بات بات پہ اسلحہ نکال لے. تو یہ ہمارے بڑوں کا ایک ویژن تھا. تو ہم ظاہر ہمارے لیے تو رول ماڈل خلفائے راشدین ہی ہے نا, جنہوں نے اتنی بڑی بڑی حکومتیں چلائی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ, اور دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ انہوں نے اس سسٹم سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا, اسی طریقے سے چٹائی پہ زندگی گزری ہے اور دنیا سے چلے گئے, اور دنیا میں اپنا نام چھوڑ کے گئے. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, آمین. تو ہم وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ تاکہ بڑوں تک ہماری آواز پہنچتی رہے, اور وہ اس اعتبار سے سوچتے رہیں کہ ہم سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو کہ اللہ کے حضور ہماری پکڑ ہو جائے. واعظین کا کام یہی ہے, ہمیں نبی الاسلام نے یہی سکھایا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان بعد میں ذکر کیا, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے ذکر کیا. تو یہ واعظین کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے کم از کم برائی کو روکیں گے. حکمران کا کام ہے وہ ہاتھ سے روکے گا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو, جو حکمرانوں کا کام ہے, جن کے ہاتھ میں سلطہ ہے, گورنمنٹ ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, جو واعظین کا کام ہے. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برائی کو برا سمجھو. لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان, یہ پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, دل میں برا جاننا یہ کمزور سا دھاگا ہی ہے. اس لیے ایٹ لیسٹ زبان سے روکنا چاہیے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے گونگے شیطان نہیں بننا چاہیے, کم از کم زبان ضرور کھولو. اور اس طرح کا زبان کھولنا, کسی کو نصیحت کرنا فائدہ دے دیتا ہے. بعض اوقات کوئی بات انسان کی پھنسی بھی ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے کہ یار نہیں, واقعی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. چلیں اب اسی کو میں غنیمت سمجھتے ہوئے وہ تیسرا کریٹیکل ایشو بھی آخر میں ڈسکس کر لوں, جو پچھلے ایک ویک کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کہ کریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی جو معاملات چل رہے ہیں, میں اس چکر میں نہیں پڑھوں گا کہ ان کا ذاتی کردار کیسا ہے. ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ جو لوگ اس ذاتی کردار کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کردار بھی اسی طرح کا ہوگا. یہ ٹاپک ہی الگ ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے کیا درس دے رہے ہیں. میرے لیے جو تکلیف دہ چیز ہے نا وہ یہ ہے, اس میں وہ سورہ النور کی آیت بڑی کریٹیکل ہے, ان الذین یحبون, بے شک وہ لوگ جو کہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. جو بھی بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ کسی قسم کی بے حیائی ہو, یہ جو کریکٹر اسیسینیشن والا معاملہ ہے خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا, مجھے پتا ہے. جب جج ارشد ملک نے سارا ڈرامہ کھول دیا کس طریقے سے وہ والی حکومت ختم کی گئی تھی, اور